قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اندازہ لگائیں، اس بات کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ انسانوں میں کون سا انسان عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو پیدا کیا جس ذات نے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس انداز میں واضح کیا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینہ، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین پر جو بھی چیزیں ہیں نا، یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم نے آراستہ کیا ہے، زیب و زینت والا بنایا ہے، مزین کیا ہے، خوبصورت کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انہیں آزمایا جائے کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے۔ دو باتیں آ گئی، موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد امتحان لینا انسان کا کہ انسانوں میں کون سے انسان اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں، ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے بہت مزین کیا، خوبصورت بنایا، آراستہ کیا، مقصد کیا ہے؟ ان کا امتحان لیا جائے کہ عمل کے اعتبار سے ان میں کون زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک، تیسرے مقام پر اللہ نے اس کو اس طرح سے واضح فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، آزمائش لی ان سے، کیسے؟ حسنات کے ذریعے اور سیئات کے ذریعے۔ تو حسنات و سیئات کس لیے ہیں؟ بولتے جائیں، کس لیے ہیں؟ ہاں، آزمائش کے لیے۔ حسنات اور سیئات کس لیے ہیں؟ آزمائش کے لیے۔ موت اور حیات کس کے لیے ہے؟ ابھی آیتیں پڑھانا میں، آزمائش کے لیے۔ موت و حیات کو پیدا کیا اللہ نے کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ حسنات اور بلا جو ہے، حسنات و سیئات ہیں کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے۔ زمین پر، روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں زیب و زینت والی مزین کر دی گئی، آراستہ ہیں، ان تمام چیزوں کو مزین کرنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ کہ امتحان لیا جائے انسان کا کہ کون ہے عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا۔ ٹھیک ہے، چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انا بلوناہم کما بلونا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دوسری جگہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہارا ہم امتحان لیں گے کیسے؟ خیر اور شر کے ذریعے۔ تو جب اتنی ساری باتیں ہم کو معلوم ہو گئی کہ موت حیات کا مقصد امتحان، روئے زمین کی ساری جو ہے مزین کردہ چیزوں کا مقصد امتحان، خیر اور شر کا مقصد امتحان، حسنات اور سیئات کا مقصد امتحان، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرح سے واضح فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری چیزیں آزمائش اور امتحان کی۔ خوف ہے، جوع ہے، نقص من الاموال ہے، والانفس والثمرات، ان تمام چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ تو شکلیں مختلف ہیں امتحان کی۔ اچھا، مقصد کیا ہے امتحان لینے کا؟ کیوں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے؟ یہ چیزیں امتحان کے لیے ہیں، لیکن امتحان اللہ لیتا کیوں ہے؟ کوئی صاحب جواب دیں اس میں سے۔
کیوں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے؟ جنت و جہنم کے لیے. اچھا کیوں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے دنیا میں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی میں تری میں فساد تو جو ہے پھیل گیا، عام ہو گیا، ظاہر ہو گیا. کیوں؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب. اب ان میں سے بعض ایسے اعمال ہیں یا بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی بد عملی کی سزا انہیں دیتا. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ پلٹ آئیں. کس کی طرف پلٹ کر کے آنا ہے؟ اللہ کی طرف، حق کی طرف، دین کی طرف. وہ جو دو چیزیں ہیں نا، حسنات و سیئات، اس میں سے کس کی طرف؟ حسنات کی طرف. شر و جو خیر ہے اس میں سے کس کی طرف؟ خیر کی طرف. اسی کو اللہ نے کہا ہے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، یعنی خیر کی طرف دوڑو، پیدائش کے مقصد کی طرف دوڑو، حق کی طرف دوڑو. تو اس اعتبار سے بعض بد عملیوں کی بنیاد پر یا بد عملیوں کی بنیاد پر بعض بے عملوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سزا دیتا ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ کر کے آئیں. ٹھیک ہے. بلکہ ایک جگہ اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ پلٹ کر کے آئیں. کدھر پلٹ کر کے آئیں؟ حق کی طرف پلٹ کر کے آئیں. اچھا، ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کو وراثت میں باغ مل گیا تھا باپ کی طرف سے، لیکن ہوا کیا معلوم ہے؟ نیت خراب ہو گئی اور خیر کے بجائے شر کی طرف آئے. باپ خیر پر تھا تو بھی شر کی طرف آ گئے. حق تلفی کی انہوں نے، غریبوں کا مسکینوں کا حق مارا. لیکن آخر میں اس واقعی کے اس میں کیا ہے دیکھیے، احساس ہو گیا تو کیا کہنے لگے معلوم؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ہم کدھر رغبت کرنے والے ہیں؟ ہمارے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون. یہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ بڑا ہے اگر لوگ جان جائیں. لیکن اس سے پہلے ان کا قول کیا ہے؟ ان کا قول یہ ہے انا الى ربنا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا لراغبون. ہم رغبت کرنے والے ہیں ہمارے رب کی طرف. تو لہذا آدمی کو حق کی طرف پلٹنا چاہیے، حق کی طرف آنا چاہیے. بطور خاص امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں اگر وہ شر کی طرف جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے چھوٹے عذابات دیتا ہے تو ان عذابات کی بنیاد پر اسے فوری طور پر پلٹ کر کدھر آنا چاہیے؟ خیر کی طرف آنا چاہیے. شر کو کیا کر دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. اور پلٹ کر کے ہم کو جانا بھی کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس نہ جانا ہے پلٹ کر کے. اللہ نے قرآن میں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو اسی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پلٹ کر کے جانا کہاں ہم کو؟ کل الینا راجعون، کل کے کل ہماری طرف پلٹ کر کے آنے والے ہیں. اور ویسے بھی معلوم ہے نا، معمولی کوئی آفت مصیبت آتی ہے، کسی کے انتقال کی خبر اگر ہم سن لیتے ہیں تو یہ کلمہ ہماری زبان پر ضرور رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اور پلٹ کر کے ہم کو جانا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو جب اللہ کے پاس پیشی کا تصور ہو اور آدمی چھوٹے چھوٹے پکڑ اور گرفت اور عذاب پر حق کی طرف پلٹ آئے تو ایسی صورت میں وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا. لیکن اگر وہ حق کی طرف پلٹ کر کے نہیں آتا اور اس کے اندر یہ احساس بھی نہیں کہ اس کو بالحقیقہ اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر دنیا کی زندگی کو، آخری زندگی، یہی سب کچھ سمجھ کر کے وہ موج مستی کرے گا اور اپنی آخرت کو کیا کر لے گا؟ برباد کرے گا نا. اسلاف ہمارے کیسے تھے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، خیر کے کام کرتے، اس کے باوجود ان کو ڈر ستاتا اس بات کا کہ کہیں یہ خیر اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو تو کیا ہوگا. کیا کہتے معلوم؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. کہاں پلٹنے والے وہ لوگ؟
رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. وہ احساس ان کو یہاں پریشان کرتا تھا کہ خیر تو ہو گیا, شرک تو نہیں کرتے, ہم بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں, رب پر ایمان لاتے ہیں, اور اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے عطا بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دلوں میں ڈر ہے. وجیلہ وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون, پلٹ کر کے رب کے پاس جانے والے ہیں. تو دو باتیں یاد رکھیے, بالحقیقہ پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے, ہمیشہ یہ تصور ذہن میں رہے تو آدمی خیر کی طرف آئے گا. ایک دوسرا, اگر جو ہے شر کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عذابات مل رہے ہیں یا عذابات سے دوچار ہو رہا ہے تو فوری طور پر اس کو شر سے کدھر آنا چاہیے, خیر کی طرف آنا چاہیے. لعلہم یرجعون, چھوٹے چھوٹے عذابات پر اللہ لوگوں کو مزہ چکاتے ہیں عذابات کا, تاکہ وہ پلٹ آئیں کس کی جانب, حق کی طرف پلٹ کر کے آئیں. تو مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, آزمائش اس میں آدمی گھر جائے, ٹھیک ہے نا, کوئی فتنہ آ جائے, تو ایسی صورت میں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے, تیزی سے کدھر لوٹنا ہے, خیر کی طرف لوٹنا ہے. تو ایک دو واقعات بیان کر کے درس کو مکمل کریں گے, بقیہ شیخ ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ وقت بچ جاتا ہے تو پورا کر لیتے. دیکھیے آپ, بہت مشہور واقعہ ہے, علماء کی زبانی آپ سنتے رہتے ہیں اس واقعے کو, کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد سفر کر رہے ہیں. دوران سفر بارش نے آ لے لیا, بچنے کے لیے, اس سے محفوظ رہنے کے لیے کس کی پناہ لی انہوں نے, غار کی پناہ. جو ہی غار کی پناہ لی, کیا ہو گیا, اس کے منہ کو ایک بھاری بھرکم چٹان نے آ کر کے کیا کر دیا ہے, بند کر دیا. آگے کی نہیں مصیبت, پریشانی آگے کی نہیں آئی, آگے کی مصیبت. اس پورے واقعے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے جب کبھی کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, آفت آ جائے, فوراً کیا کرنا چاہیے. کیا کیا ان لوگوں نے, دیکھا کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سبیل نہیں ہے. تینوں نے کہا اپنی زندگی کے خیر اور اچھے کام جو ہوئے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے, رجوع کدھر کیا جائے, پلٹا کدھر جائے, اللہ کی طرف پلٹا جائے. دعا کس سے کی جائے, اللہ سے کی جائے. بنیاد کس کو بنایا جائے, خیر کو بنیاد بنایا جائے. کوئی بھی خیر ہم نے کیا ہے اس خیر کو بنیاد بناتے ہیں, دعا اللہ سے کرتے ہیں. اس مصیبت میں ہم پلٹتے کدھر ہیں, اللہ کی طرف. لہذا مصیبتیں آ جائے تو فوراً پلٹنا چاہیے, حق کی طرف آنا چاہیے, خیر کی طرف آنا چاہیے, رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, رب سے دعائیں کرنا چاہیے. لہذا یہ ساری چیزیں ہیں. ایک صاحب نے اس میں سے کہا, پروردگارا میرے بوڑھے ماں باپ دودھ میں دوہتا اور سب سے پہلے ان کی کیا کرتا, خدمت کرتا, اس کے بعد میرے بیوی بچے, ان کا میں خیال کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ کاروائی کر کے پہنچنے تک ان کی آنکھ لگ گئی, کھڑا رہا. عجیب مسئلہ ہے, اگر عقل کی کسوٹی پر اس طرح کی روایتوں کو اگر آپ پرکھیں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ صحیح روایتوں کا انکار کریں گے. اس روایت میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو, وہ کہتا ہے میرے بچے بلکتے رہے, میرے قدموں پر روتے رہے, لیکن اس کے باوجود میں نے کہا نہیں, ماں باپ پہلے, ان کا حق پہلے, ان کی خدمت کے بعد پھر میرے بچے بیوی. اب آپ اندازہ لگائے, بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, تو یہ آوازیں تو بیدار کرنا چاہیے نا کن کو, ماں باپ کو. اچھا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ پہلے ماں باپ کو مقدم کرتا. اور اسی لیے بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے, حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. یہ جو بنی اسرائیلی واقعات ہیں نا, اسرائیلی واقعات بنی اسرائیل کے, اسے بیان کیا کرو, اس میں کوئی حرج نہیں, احکام کے حوالے سے نہیں, عبرت حاصل کرنے کے لیے, نصیحت پکڑنے کے لیے. تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے احکام کے اعتبار سے, فلاں اعتبار سے بہت سارے مسائل آئیں گے. عبرت نصیحت اس میں کیا ہے ہمارے لیے, یہی عبرت ہے, یہی نصیحت ہے کہ مصیبت آئے تو آدمی کو کدھر پلٹنا ہے, دعا کس سے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے. ضرورت کس کے سامنے پیش کرنا ہے. اور ابھی کیا کہتا ہے معلوم ہے, آپ کی خوشنودی کی خاطر پروردگارہ اگر میں نے اس کام کو انجام دیا تھا تو آج مصیبت میں ہوں, مجھے چھٹکارا تھا. ادھر دعا ہوئی, ادھر چٹان. کتنی طاقت ہوتی ہے دعا میں, لوگ سمجھتے نہیں. آج کل کہتے ہیں اعتراض کر کر کے, جو کرنا ہے وہ تو نہیں کرتے ہو, جو نہیں کرنا ہے مہینوں سالوں سے کرتے رہتے, اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں. کیا مطلب,
کیا کرنے کا کام؟ بناؤ بازو. کیا کرنے کا ہے؟ ڈنڈے لو ہاتھ میں. اور کیا کرنا ہے؟ وہ لے لو آپ. کرنے والے کام یہ ہے، یہ تو کرتے نہیں ہو. اور نہیں کرنے والا کام مہینوں سالوں کر رہے ہو. نہیں کرنے والا کام کیا ہے؟ دعا پر دعا. کتنی قوت ہے اس دعا کے اندر کہ یہاں دعا کی گئی. دیکھیں آپ، یہ آپ کے لیے اتنا مضبوط ہتھیار ہے، اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ آپ اس کے ذریعے وہ کام جو ناممکنات میں سے ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اسے ممکن بنا سکتے ہیں. آپ ناممکن کام ہو نہیں سکتا، دعا کیجئے، ممکن ہو جائے گا. اتنا بڑا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کو پکاریں. تو بہرحال پکارنے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ چٹان تھوڑا سا کھسک گئی ہے، لیکن نہیں نکل پاتے تھے. ٹھیک، اچھا اتنی بھاری بھرکم چٹان کو اگر یہ تینوں مل کر کے ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے تھے نا، لیکن نہیں ہٹنے والی تھی. وہ ان سے زیادہ افراد بھی آتے تو وہ ہٹنے والی نہیں تھی. لیکن دعا کے اندر اتنی قوت آ گئی کہ جسے کئی افراد مل کر کے ہٹا نہیں سکتے تھے. اللہ کی قدرت دیکھیے، ادھر دعا قبول ہوئی، نتیجہ ہے کہ چٹان ہٹ گئی. وہاں کون سی چیز کام کرتی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہو جا، ہو گیا، ختم. ٹھیک ہے. دوسرے صاحب نے کہا، میری چچا زاد بہن تھی، اسی لیے ہم بات کہہ رہے ہیں محرمات سے بچنا چاہیے آدمی کو. والدین کے نافرمان کتنے ہیں آج ہمارے پاس؟ یہاں دیکھیے فرما برداری کا حال یہ ہے، اور اس کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، اور اللہ دعا قبول کر رہا ہے. اللہ دعا قبول کرتا ہے، مصیبت سے چھٹکارا عطا کرتا ہے. محرمات سے اجتناب. چچا زاد میری جو ہے بہن، پریشان، تنگ دست، نادار، غریب، فقیر، محتاج، احتیاج لے کر کے آئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، 120 دینار درہم جو بھی ہے تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تم میری خواہشات کا تکمیلہ کرو. زنا کے لیے تیار ہو جاؤ، بدکاری اور بدفعلی کے لیے خود کو تیار رکھو. تیار بھی ہوگی وہ ایک حد تک. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر. اے اللہ میں فقیری سے، محتاجی سے آپ کی پناہ پکڑتا ہوں. فقیری آدمی کو کہیں کا رہنے نہیں دیتی. کبھی کبھی اتنے بڑے بڑے جرائم اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے کام ہو جاتے ہیں. ہمیشہ محتاجی سے، فقیری سے اللہ کی پناہ مانگو. دیکھیے حالت کیا آئی ہے کہ مجبور ہو کر کے آئی، اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے جو پوری ہو گئی، لہذا آپ اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. تیار بھی ہو گئی. لیکن دیکھیے تقوی کا عالم کیا تھا، دیندار کیسے تھی. وہ جب بدفعلی کا وقت آیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہیں ایک کام کرنا نہیں چاہیے. اب وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے الفاظ میں اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ جملے، وہ انداز دل کو آدمی کے چھو لیتے ہیں. ایسا ہی کچھ وہاں کا منظر رہا ہوگا کہ یہ جملے، یہ الفاظ اور یہ انداز اس پر اثر کر گیا. اس نے فوراً جو ہے نا اس بدفعلی کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اللہ کے جو ہے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے. اب وہاں کہتا ہے پروردگارا، وہ آپ کی خوشنودی کی خاطر میں نے جو کیا تھا، آج مصیبت اور پریشانی میں ہوں، میری دعا قبول کریں اور پریشانی سے مجھے نجات دیں. قبول ہو گئی دعا، اور چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی. ابھی بھی تینوں نہیں نکل سکتے. کیا معلوم ہوا؟ زنا نہیں کرنا چاہیے. معاشرے میں زنا کم ہو رہا ہے تو مصیبتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ وہاں تو ان لوگوں نے حوالہ دیا کہ میں نے نہیں کیا، مصیبت ٹل گئی. اب جو کر رہے ہیں، دن دھڑے کر رہے ہیں، بلا خوف و خطر کر رہے ہیں، انجام کیا ہوگا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا انجام؟ ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، بدعقیدگی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. جب تیسرے صاحب نے کیا کہا معلوم؟ ایک صاحب جو مزدور بن کر کے آئے تھے نا، مزدوری چھوڑ گئے تھے. اسی مزدوری کی بدولت بہت سے جانور، بکریاں، ریوڑ، بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے مطلب حاصل کر لی تھی، تجارت کر کر کے اضافہ کر لیا تھا. اب وہ کبھی آیا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ ایک دن کام کر کے میں نے مزدوری چھوڑ دی تھی، مجھے میری مزدوری دے دی جائے. ایسے امانت دار، دیکھیں بنی اسرائیل، عبرت، نصیحت پکڑنا ہے ہم کو. اب ایسے امانت دار آج کے ماحول زمانے میں بھی ہیں، انکار ہم نہیں کریں گے. لیکن دیکھیے کیا کہا اس نے، یہ جتنے جانور ہیں نا، سارا ریوڑ جتنا بھی ہے سب تمہارا، لے جاؤ تم. اس نے کہا مذاق مت کیجیے،
کہا مذاق نہیں، بالحقیقہ یہ بات ہے کہ سب تمہاری چیزیں ہیں، تمہاری چھوڑی مزدوری کی بدولت یہ سب کچھ آیا ہے، یہ سب تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور کر کر دکھانا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ بالفعل اس نے ایسا کیا، اسی کا حوالہ دے کر کہتا پروردگارا آپ کی خوشنودی کی خاطر اگر میں نے وہ کام کیا تھا تو آج مصیبت میں ہوں، لہٰذا اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا عطا کیا جائے۔ چٹان ہٹ گئی، تینوں کے تینوں باہر نکل گئے۔ کیا معلوم ہوا؟ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائشوں میں آدمی گھر جائے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ بلا تاخیر، بالعجلہ، جتنی جلد ممکن ہے، بغیر کسی تاخیر کے اللہ کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ پلٹنا چاہیے۔ آج حال یہ ہے، صبح جتنی حالت خراب ہے، دوپہر اس سے زیادہ حالت مسلمانوں کے حق میں بری ہوتی ہے، شام ہوتے ہوتے اس سے زیادہ خطرناک حالت ہوتی ہے۔ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑتے نہیں، ہم دین کی طرف آتے نہیں۔ مسائل کا حل صرف ایک ہے کہ آپ اللہ کی طرف دوڑو، بقیہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ آپ کے لیے کہاں سے راستے نکالے گا، کیسے راستے نکالے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس اصل کام کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کہاں سے راستے نکال رہے ہیں، آپ کہاں سے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اور راستوں سے جو حل نکالنے کی کوشش کرو گے تو کبھی بھی حل نہیں نکلے گا۔ اس کا ایک سبب کیا ہے؟ دعویٰ آپ کا کیا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور فعل آپ کا کیا ہے؟ دعوے کے خلاف ہے نا بھئی۔ جو دعویٰ آپ کا ہے اس دعوے کی پشت پر دلیل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جو دعویٰ آپ کا اس دعوے کی پشت پر ٹھوس اور صحیح دلیل تو ہو نا، تو کہیں گے ہاں دعویٰ دلیل دونوں ٹھیک ہیں۔ لیکن دعویٰ ہو اور اس کی پشت پر اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے تو اب یہ تو کہیں تو محض کھوکھلا دعویٰ ہے، اس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیطان نے بھی ایسا کیا۔ کیا کہتا ہے شیطان معلوم ہے آخرت میں؟ ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم۔ میرا تو کوئی جو ہے صرف ایک دعویٰ تھا، اس کی پشت پر کوئی دلیل تو تھی نہیں نا، میں صرف بلاتا تھا، میں صرف دعوت دیتا تھا۔ اب تم نے دعوت قبول کر لی ہے۔ انبیاء کی دعوت اس کی پشت پر دلیلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال معلوم یہ ہوا مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، فوراً بلا تاخیر سب سے پہلا کام اس وقت سارے مسلمانوں کو جو کرنے کا وہ کیا ہے؟ دین کی طرف پلٹی آپ، حق کی طرف آئیے آپ۔ مجھے تو کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے، اتنی بے حسی آ گئی ہے کہ آئندہ حالات پر غور کرتے تو لگتا ہے کہ جیسے صاف بادل کے بعد گھٹا ٹوپ اندھیرے آتے ہیں یا بدلیاں آتی ہیں، دیکھنے کے بعد کبھی کبھی بجلی اور اس کے مطلب یہ کہ مناظر پر غور کرنے کے بعد ڈر اور خوف لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کتنی زوردار بارش ہوگی، کتنے مکانات تباہ میں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ہمارے تباہی کے، ہمارے بربادی کے سارے منصوبے تیار کر لیے گئے ہیں، اور اس قدر جو ہے نا ہمارے سروں پر جو ہے خطرات کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں، خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بے حسی کا عالم یہ کہ مست وہاں ہو رہا ہے نا ٹھیک، اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا ٹھیک۔ کب تک ہم ایسا کریں گے؟ مصیبت آ جائے اللہ کی طرف پلٹو۔ دو تین واقعات اور۔ یہ تو معاملہ تھا کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ ایک پیغمبر کا بھی معاملہ ہوا ہے، غلطی صرف معمولی سی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ اچھا گمان، غلط گمان نہیں۔ اچھا یہ اچھا گمان کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا گمان کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ برا گمان کرنا گناہ ہے نا؟ گناہ نہیں، برا گمان کرنا گناہ نہیں ہے، عمل کرنا، لیکن جڑ تو ہے نا پہلے بری، اس کے بعد ہی اس پر عمل کرے گا۔ اچھا ابھی عمل کے اوپر بات آ گئی تو پھر ذرا سا مجھے بولنا پڑے گا، کہاں تک اللہ کی چھوٹ ہے اور کہاں سے اللہ کی پکڑ ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، کہاں تک اللہ کی چھوٹ ہے اور پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ کا اللہ کی پکڑ ہے، اس کو بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دل میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ خیال۔ اس کے بعد اس میں جب جماؤ آ جاتا ہے نا تو خیال خواہش ہو جاتا ہے، پھر اس میں ذرا زیادہ جماؤ آ جاتا ہے نا تو یہ خواہش ارادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ ارادہ۔ اچھا خواہش ارادہ ہو گئی، اس ارادے میں بھی جب مزید جماؤ آ جانے لگتا ہے نا
تو مزید جماؤں کے آ جانے کے بعد ہم چوتھی چیز جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں پختہ ارادہ، کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں پختہ ارادہ، جی عزم، اس کو کیا کہتے ہیں، لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے، عزم، ہاں عزم مصمم، عزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے کیا تھی دل میں، خیال آیا، جماؤں کے بعد کیا ہو گیا وہ خواہش، پھر جماؤں کے بعد کیا ہو گیا ارادہ، پھر جماؤں کے بعد کیا ہو گیا عزم، ہے نا، اسی کو عزم میں مصمم جس کو کہہ رہے ہیں. اچھا یہ 4 مراحل ہو گئے نا، اس 4 مرحلے کے بعد 5واں مرحلہ آ گیا نیت. 5واں مرحلہ نیت. اچھا اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، تو اس مطلب یہاں تک بھی اچھا خیال ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا فضل کتنا ہے دیکھیے، خیال اچھا ہوا، خواہش اچھی ہوئی، ارادہ اچھا ہوا، عزم اچھا ہے آپ کا، تو اسی پر آپ کو کیا کر دیا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے لیے. اچھا خیال برا ہے، خواہش بری ہے، ارادہ برا ہے، اور اسی طرح سے عزم برا ہے، اور حتیٰ کہ نیت بھی آپ کی بری ہے، فضل اللہ کا کیا ہے، کیا نہیں ملتا، گناہ نہیں ملے گا. کب تک، جب تک کہ آپ لوگ گناہ نہیں کر لیتے نا. پختگی جب پوری طریقے سے آ گئی، ایسی پختگی کہ اب اس پختگی میں اعضاء کو حرکت میں لانا شروع کر دیا ہے، تو پھر اب وہاں نیت بھی شامل ہو گئی کہ اس نیت اور اس عمل کی وجہ سے آپ کا مواخذہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو بات کہاں سے کہاں گئی، آپ نے چھیڑا اس لیے میں نے بیچ میں یہ بات بیان کر دی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، اصل بات، اصل موضوع جو بات تھی وہ کیا ہے کہ اچھا گمان. کیا کہہ رہا تھا میں، اچھا گمان، جی ہاں اچھا گمان. اچھا گمان گناہ نہیں ہوتا. ایک پیغمبر نے اچھا گمان کر لیا. کیا گمان کر لیا، قوم پر عذاب آنے والا ہے، اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کی میرے سلسلے میں تو بھی اجازت نہیں آئی. ایک اچھا گمان کر کے کہ میں اگر اجازت سے پہلے نکل جاتا ہوں بستی چھوڑ کر کے تو اللہ میرا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ میری گرفت نہیں کرے گا، اللہ مجھے نہیں پکڑے گا. اس اچھے خیال کے ساتھ نکلے. کہاں سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے. کشتی ہچکولے کھانے لگی، قرآن اندازی ہوئی، نام نکل آیا. کس کے حوالے کیا گیا، بالاختصار سمندر کے حوالے کر لیا گیا. ادھر پھینکنے کی دیری تھی، مچھلی نے آ کر کے مصیبت آئی کہ نہیں آئی، کدھر پلٹنا چاہیے، مصیبت میں کدھر پلٹنا ہے، پلٹے نہیں پلٹے، پلٹے نا، بالکل پلٹے. مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، فوراً جو پلٹ گئے، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ معبود حقیقی ہیں، ہر عیب سے تو آپ پاک ہیں. انسان ہر عیب سے پاک رہ سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لہذا آپ ہر عیب سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دیا کہ نہیں، نجات دی کہ نہیں دی، اللہ نے چھٹکارا عطا کیا کہ نہیں، مصیبت سے نکالا کہ نہیں نکالا اللہ تعالیٰ. تو آج اگر مسلمان پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اتنی بڑی چیز ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کا کوئی خیال نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل نکلے. کیسے نکلے گا مسائل، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹیں کدھر، دین کی طرف. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں. ہم اب تک پلٹنے کے لیے تیار نہیں. کتنی ساری مسجدیں ہر نمازوں میں کھچا کچ بھری رہنی چاہیے، نہیں حالات کی وجہ سے نہیں، وہی 2 صفیں 3 صفیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ابھی 2-4 ہفتہ قبل، بلکہ 1-1.5-2 ماہ قبل، میں اچانک دھارواڑ میں اترا صبح کے وقت میں. سوچا ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا چلو فجر کی نماز چل کر کے پڑھتے ہیں. آٹو کر کے پہنچے ہم ایک مقام، ایک مسجد پر. کیا دیکھتے ہیں، 5 لوگ ہیں، اور بالکل شہر کے بیچوں بیچ کی مسجد ہے، اطراف و اکناف میں سارے مسلمان گھر ہیں. بھئی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اطراف و اکناف میں مسلمان گھر نہیں ہیں، اس لیے آنے میں کہیں ہو سکتا ہے. سب مکانات ہیں، بیچوں بیچ شہر کی بستی ہے، بستی کے شہر کے بیچوں بیچ مسجد ہے. 4 لوگ ہیں فجر کی نماز. حالات یہ ہیں، اور ہمارا کردار یہ، ہمارا عمل یہ ہے، ہمارا جو معاملہ ایسا.
وہ بہت اچھی بات وہیں کہ ایک نوجوان کو جب میں نے کہا تو اس نے اس کو کس طرح سے لیا. دیکھیے جب میں نے وہاں کے نوجوان سے کہا کہ فجر سے ذرا پہلے یہ وقت اتنا قیمتی، اتنا اہم ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیے اس وقت کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے وہ جو سب سے زیادہ بڑے اور برے مرض میں مبتلا کوئی مریض اگر ہوگا جس کو شفا خانے میں رکھا گیا ہے اور رات کے ابتدائی حصے سے لے کر کے وسط تک بیچ تک بھی کراتا ہے ہاں ہو، لیکن یہ جب تیسرا وقت آتا ہے نا شیطان وہاں بھی اس کو کیا کر دیتا ہے، سلا دیتا ہے، سو جاؤ. رات بھر تڑپ رہا تھا لیکن فجر سے ذرا پہلے وہ بھی سو رہا ہے. کیوں؟ انتہائی قیمتی وقت ہے نا. کون آیا ہے؟ اللہ تعالی. کہاں سے شیطان آیا؟ کون؟ آسمان دنیا پر، عرش سے آسمان دنیا پر رب کا نزول. اب دیکھیے میں نے یہ جب بات بیان کی تو انہوں نے اس کو کتنے اچھے انداز سے لیا. وہیں کی بات کر رہا ہوں جہاں 5 لوگ تھے. انہوں نے کہا آج مجھے ایک بہت اچھی بات معلوم ہوگی. وہ کیا؟ کہا جیسے مول صاحب آپ سفر پر نکلنے سے پہلے ٹکٹ بک کیے تھے نا، بک کر کے پھر آپ آ کر کے بیٹھے ہیں سیٹ پر، اس کے بعد آپ یہاں پہنچے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی ایک نظام ہم کو دینا چاہتا ہے کہ پورے دن بھر تو محنت کے لیے ہم نے بنایا دن کو، وجعلنا النہار معاشا، دن کو ہم نے کیا بنایا؟ معاش کا ذریعہ بنایا نا. تو لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت پر آ کر کہتے ہیں بکنگ کرو میرے پاس، کس کو کیا کیا چاہیے، کس کو کیا کیا چاہیے. یہ بک کرنے کا وقت ہے. اس کے بعد پھر صبح نکل جاؤ اللہ سے کہہ کر کے پروردگارا میں نے اس وقت میں بیدار ہو کر آپ سے یہ مانگا تھا، یہ مانگا تھا. بنی اسرائیل نے مانگا نا، تینوں لوگوں نے کیا مانگا تھا؟ مصیبت سے چھٹکارا. قبول ہوئی کہ نہیں دعا؟ اب یہاں بھی اس یقین کے ساتھ گئے اے اللہ شام بستر پر پہنچنے تک مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا چاہیے مانگو. آج میں بک کرا رہا ہوں. بک کرا کر کے پھر نکلیے. اس کے بعد کہاں لینے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے. دیکھو ملتی ہے کہ نہیں چیزیں شام تک، واپس لوٹنے تک ملنا چاہیے، ایسا یقین ہو. اسی لیے حدیث ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تمہارا بھروسہ ایسا اللہ پر آ جائے جیسے پرندوں کا بھروسہ ہوتا ہے تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام آتے آتے بھرے پیٹ کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں. گھونسلوں میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوٹ رہے ہیں نا، نکل رہے ہیں نا صبح. تو اب ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ بکنگ کرنا چاہیے. بک کرنے کے وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. ٹرین آ بھی گئی، ٹرین نکل بھی گئی، کہاں آپ منزل پر پہنچیں گے آپ؟ حال ہمارا یہ ہے. بہرحال باتیں بہت ہو جائیں گی. اور 2 واقعات. مصیبت آتے ہی فوراً کدھر پلٹنا چاہیے آدمی کو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے نا. اب آپ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اکیلے سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے، آگ روشن کی گئی. اب ان کو کس کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ کتنی بڑی مصیبت ہے یہ، کتنی بڑی مصیبت ہے. لیکن کیا کیا اس موقع پر انہوں نے؟ پہلے سے بھی دیکھیے ادھر تھے. ایسا تو نہیں کہ پہلے سے جو ہے یہ آزمائش ہے پیغمبر کے لیے. دیکھیے پیغمبر کے لیے کبھی کبھی عذاب نہیں، اس طرح کی چیزیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں. اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کرتے تھے اس لیے ان کو خیر کی طرف پلٹنا چاہیے، ایسا مقصود نہیں. پہلے سے وہ توحید پرست تھے لیکن اس کے باوجود ہوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کیا، امتحان لیا. اب آگ میں جھونکے جائیں گے. لیکن کیا اس موقع پر رجوع کدھر کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہا انہوں نے؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ خود کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے تنہا اللہ کافی نہیں ہے؟ تم بندے تو اللہ کے بن کر کے رہو، تنہا اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے. اور تنہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا. دیکھیے نا کتنی تعجب کی بات، ہم پڑھتے رہتے ہیں. آگ کام ہے جلانا، گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نتیجہ ہے کہ جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا، چمڑی جلد ساری چیزیں دور کی بات، ایک بال بھی نہیں. تو آج بھی وہی رب ہے کہ نہیں ہے؟ مصیبتوں میں اگر ہم پورے جو ہے اخلاص کے ساتھ اسے پکاریں اور اس کا حق ادا کریں اور ہم حق کی طرف آئیں تو کیا وہ آج ہماری مدد نہیں کرے گا؟ پھر دیر کس بات کی ہے؟ خود اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف. حال کیا تھا پتہ ہے نا آپ کو؟ سارے دشمن آپ کا پیچھا کر رہے ہیں. کتنی بڑی مصیبت ہے یہ، آپ کے پیچھے کہاں ہے تلاش کرو، کہاں ہے ڈھونڈو. حتیٰ کہ غار میں جا کر کے پناہ لی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہیں کہ دشمن اب قریب آ گئے.
حالات یہ سب آ گئے ہیں، پہلے بھی ہو گزرے ہیں ایسے حالات، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں حل دیا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے یقین کی بنیاد پر؟ کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا کون ہے؟ دیکھیے آپ، یقین پیدا کیجئے اور حق کی طرف پلٹیے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے۔ سب سے پہلا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، یہ میں بات بتا دینا چاہتا ہوں، حق کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ کہ بد عقیدہ ہو کر کے نمازیں نہیں۔ العقیدۃ اولا لو كانوا يعلمون، توحید اور عقیدہ یہ سب سے پہلے، ہر میدان میں، ہر شعبے میں، اگر آپ جانتے ہو تو یہ ہر شعبے میں آگے رہنا چاہیے۔ اللہ کا حق آپ ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا حق ادا کرے گا۔ لہذا مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ایسے موقع پر ہم کو پلٹنا کدھر چاہیے؟ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، دین کی طرف پلٹنا چاہیے۔ آج مسلمان اگر اتنا کر لے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اور سارے منصوبے اکارت اور ضائع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حق والوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہیں، اس لحاظ سے مومن کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اور عجیب بات اللہ کے نبی نے بیان کی، اللہ کے بڑے فضل ہیں، بڑے احسانات ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ کی نوازشیں ہیں اہل ایمان پر، جیسا کہ انہوں نے دل کے حوالے سے کہا۔ ایک حدیث میں دیا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے، خیر، نعمتیں ملتی ہیں، شکر بجا لاتا، خیر، دونوں راستے خیر کے ہیں اس کے۔ تو لہذا قوت برداشت ہمارے اندر آنا چاہیے، حق کی طرف پلٹنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو دونوں راستوں سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ صبر کرنے سے بھی کامیابی، شکر بجا لانے سے بھی ہم کو کامیابی ملے گی۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو مصائب ہوں نہ ہوں، ہر دو صورتوں میں ہمیں پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے جائز ضروریات کو پورا فرما، ہر آفت ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اس نشست کو قبول فرما، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کے ذریعے کامیابی نصیب فرما۔ پروردگارہ اسلام کی ترقی کے لیے جو احباب جس انداز سے کوششیں کر رہے ہیں ان کو اس میں کامیابی نصیب فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو ناکام فرما۔ ہم سب کو امن و امان، سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله